الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلا درس جس موضوع سے متعلق رہا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں جو امت میں اختلاف برپا ہوا اس کے اسباب کیا ہیں. اس کے جو اسباب ہیں ایک بنیادی طور پر دو سبب آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. ایک سبب یہ تھا کہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کے مسئلہ حل کرنے کے بجائے کتاب و سنت میں جو بات جیسے بتلائی گئی ہے اس کو یوں ہی لینے کے بجائے عقل کو مقدم رکھا گیا. یعنی نقل جس کو کتاب و سنت کو اس کو پیش نظر رکھ کر کے جو اس میں ہے ہو بہو یوں ہی لینے کے بجائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے متبعین کو قرآن سنایا، پڑھ کر کے سنایا تو آپ نے اس کا معنی مفہوم بھی بتلا ہے اور آپ کی مادری زبان بھی عربی تھی. لیکن اس کے باوجود بعد والوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کتاب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو، نصوص کو پیچھے کر کے اپنے عقل کو مقدم رکھا. یہ ایک بنیادی وجہ تھی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل کرنے کی ایک بنیادی سبب تھا. یہ اس سے متعلق تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. ایک اور سبب بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں عمومی طور پر پوری شریعت میں، بالخصوص اگر قرآن مجید کی بات کریں اور بغیر کسی تخصیص کی پوری شریعت کی بھی اگر بات کر لیں، اس میں کچھ ایسے احکام ہیں جو محکم ہیں، جس میں بات بالکل واضح ہے، اور کچھ احکام، کچھ مسائل اور کچھ نصوص ایسے ہیں جو متشابہ ہیں. ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ میں رکھ کر ہی سمجھنے میں سلامتی ہے. اللہ کے رسول نے ایسے ہی سمجھایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے ہی سمجھے تھے. آپ کے تلامذہ بھی ایسے ہی. لیکن اس میں غلط ملط ہو گیا تھا معاملہ کچھ کے پاس، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات میں یہ ایک انحراف کا شکار ہو گئے اور رائے حق سے وہ دور ہو گئے تھے. یہ ایک بنیادی سبب تھا جس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ایک تیسرا بنیادی سبب کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں جو تعویل کی گئی اور جو لوگ منحرف ہوئے، اس کے ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب، ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ جو علم الکلام ہے، فلسفہ جس کو کہتے ہیں، اس سے متاثر ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات میں ان لوگوں نے تعویل کی. اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی، کبار صحابہ کی، علماء صحابہ کی، صدیق اکبر، آپ کا وجود سبحان اللہ عظیم عالم دین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں علم کے معاملے میں بھی آپ سب سے افضل تھے، اور آپ کے موجودگی میں صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی، اور وہ بھی کبار صحابہ کی علماء صحابہ، جن سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر کے کہا کہ ان سے دین سیکھو. ایسے لوگ موجود تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد جو صدیق اکبر کا دور تھا، یا پھر عہد فاروقی آیا، پھر عثمانی خلافت کا دور تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے اس دور میں عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان وغیرہ کے دور میں رضی اللہ عنہما اسلام کافی دور تک چلا گیا. جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر کے اوپر عراق، ملک شام
عراق فتح ہوا, ملک شام فتح ہوا, پھر اس طرف جو مصر فتح ہوا, اور یہاں عراق سے اوپر آرمینیا, آذربائیجان, اس کے پہلے ایران سے بھی آگے, یعنی کافی دور تک اسلام چلا گیا تھا الحمدللہ. یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ لوگ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو رہے تھے, اور اسلامی تعلیمات فطرت کے عین موافق ہونے کی وجہ سے, اور اس دور کے مسلمانوں کے پاس جو علم تھا, جو مضبوطی تھی, جو اخلاق تھے, اور سامنے والے کو بات پیش کرنے کا جو ڈھنگ, جو سلیقہ, اور جو اسالیب ان کے پاس موجود تھے, بڑی تیزی سے اسلام پھیلا. یہ ایک طرف بڑی خوش آئند بات تھی. ساتھ میں اسلام جو دور دراز علاقوں میں گیا, ذرا آپ دنیا کے نقشے کو اپنے سامنے رکھیے, تب بات آپ کو تھوڑے اچھے انداز میں سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں, جو تیسرا جو سبب ہے اسماء و صفات میں اختلاف کا, کہ اسلامی تعلیمات جب دنیا کے مختلف جہت میں آگے بڑھ رہا تھا, تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے بھی عرب کو چھوڑیں گے آپ, عرب کا جو خطہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے, تو تعقل پسند لوگ, محض عقل کی بنیاد پر مسئلے کو حل کرنے والے لوگ, ان کے پاس مختلف علوم, مختلف فنون اور اس طرح کے علوم ان کے پاس موجود تھے. تو یہ جو اسلامی تعلیمات جو آگے بڑھ رہی تھی, مسلمان جو اندر داخل ہو رہے تھے مسلمان بن کر کے, تو ان میں کچھ ایسے بھی لوگ آ گئے جن کے پاس ایک طرح کا پرانی چیزیں تھیں, جو جس جگہ کے وہ لوگ تھے, عجمی لوگ, ایران, پھر ایران کے باہر کے لوگ, پھر ادھر اوپر ترکی, پھر اور آگے ادھر مصر وغیرہ وغیرہ, ان کے پاس علوم کا جو خزانہ تھا دنیاوی اعتبار سے, اس میں بڑے ماہر تھے, بڑے پکے تھے, وہ بڑے پختے تھے. تو ان علوم کو جیسے یہ اسلام قبول کیے, مسلمان بنے, تو ان علوم کو بھی لے کر اندر آئے. جب ان علوم کو لے کر کے آئے, تو ایک وہ خالص دنیاوی علوم, اور ایک طرف شریعت کا علم. ایسا نہیں ہے کہ شریعت کا علم دنیا سے اس کو کیا تعلق نہیں, اس زمین پر منطبق ہونے والا سب سے مضبوط علم تو شریعت ہی کا علم ہے جو فٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو دیگر جو علوم فنون تھے, جو اسلام کے اندر آئے اور مسلمانوں کے مابین پھیلنے لگے, تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے, ان علوم کی روشنی میں شریعت کو سمجھنا چاہتے تھے, ان علوم کی روشنی میں. اب ان علوم کا خلاصہ یہ تھا کہ جو بات عقل میں آئے اس کو لے لیا جائے, جو بات عقل میں نہ آئے اس کو نہ لیا جائے, وہ چیز مردود ہے. اس طرح سے انہوں نے ان علوم کو لیا, تو پھر سبحان اللہ اس شریعت کا ایک بڑا حصہ انہوں نے ایک خلاف میں لا کے کھڑا کر دیا. معجزات یہ عقل میں آنے والی بات نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کرتا ہے, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. اللہ عرش پر مستوی ہے, یہ جو نہیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں. فرشتے کوئی مخلوق ہیں, غیبی مخلوق ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. جنت اور جہنم ایک غیبی چیزیں ہیں, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں, یہ کوئی بات ہے بھی کیا, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. تو ان علوم کی وجہ سے کچھ میں زیادتی آئی, کچھ میں کمی بیشی کے ساتھ بہت بڑا فساد پیدا ہوا. حتیٰ کہ ہارون رشید رحمہ اللہ, جو مسلمانوں کے ایک عظیم بادشاہ تھے, خلفائے عباسیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے, ان کے جو فرزند تھے مأمون, یہ تھے تو علم دوست بادشاہ تھے, علم دوست حکمران تھے. لیکن ان کے دور میں جو عجم کی طرف سے جو علم اندر آیا, یونان کا علم, علم الفلسفہ, منطق کا مطلب ہے کہ بول, محض بول مراد نہیں ہے وہاں پہ, یعنی انسان کی طرف سے بنائے گئے اصول و ضوابط, اور کلام جو انسان جو بات کرتا ہے یا جو فیصلہ کرتا ہے یا کسی چیز کو لے کر کے ایک معیار قائم کرتا ہے, ان سب میں اصل چیز کیا ہے, ہماری عقل ہے, یہ کیا چیز ہے. یقیناً عقل بہت بڑا دخل رکھتی ہے اس میں, لیکن اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تابع ہے ہماری عقل. لیکن ان لوگوں نے عقل کو اتنا مقدم رکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں عجیب و غریب گفتگو کرنے لگے. حتیٰ کہ
اس سے قبل میں آپ کے سامنے بات بتلا چکا ہوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جعد بن درہم کا نام بتلایا تھا نا میں، 124 ہجری سنہ وفات۔ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں کلام کرنا شروع کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، والعیاذ باللہ۔ اب مامون جو ایک بادشاہ تھا، اس نے پورا زور لگایا، سرکاری قوت اس نے استعمال کی اور سب پر اس رائے کو تھوپنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی بات تھی کہ علم الفلسفہ یا علم المنطق، علم الکلام یعنی پورا زور کلام کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، ہر چیز کو پرکھنے کا انداز اپنے عقل کو سامنے رکھ کر۔ یہ ایک تیسری وجہ تھی یا تیسرا سبب تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل کا ایک سبب بن گیا۔ میں آپ کو مختصر لفظوں میں تھوڑا ایک اور مرتبہ سمجھاتا ہوں کہ تیسرا سبب یہ ہے کہ یہ جو علم المنطق، علم الکلام، فلسفہ ہم جس کو کہتے ہیں، لوگ ہوتے نہیں کسی مسئلے کو لیتے ہیں، عقل کی بنیاد پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ عقل کہاں تک جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ جو تاکہ ایک نتیجے پر پہنچ سکے۔ انسان کی عقل کہاں تک بات کرے گی، کہاں تک ساتھ دے گی انسان کی عقل، انسان کا علم کہاں تک رہے گا، کتنا ادراک کر سکتا ہے وہ، ظاہری چیزوں پر فیصلہ کرے گا، وہ قریب کی چیزوں پہ گفتگو کر سکتا ہے، بعید کی چیزوں پہ کیا گفتگو کرے گا انسان، غیبی چیزوں پر کیا بحث کرے گا۔ لیکن فلسفہ جو تھا، یہ جو یونانی علوم تھے، جب اسلامی سرحد پھیل رہا تھا، بڑھ رہا تھا اور مسلمان دور دور تک پھیل رہے تھے، تو یہ جو علوم تھے، یونانی علوم وغیرہ، یا ہندوستان کی طرف سے جو فلسفہ، جو عقلی علوم تھا، یہ مسلمانوں کے مابین آنے لگا اور کچھ لوگ اس سے متاثر ہو گئے، اس کو اپنانے لگے، قرآن اور حدیث میں کیا ہے اس کو پیچھے ڈال دیے یا اس کو سامنے بھی رکھے تو اس کو بنیاد بنانے لگے، اسی کو رکھ کر کے پھر تولتے کہ کون سی چیز لینے کی ہے اور کون سی چیز رد کرنے کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات مبارکہ ہیں، اللہ نے قرآن میں اپنا تعارف کروا چکا ہے، پھر ہم کو کسی کی حاجت نہیں تھی کہ اللہ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے انسان کی عقل یا انسان کا بنیادی اصل جو علم ہے یا انسان جو سوچتا ہے وہ اصل معیار نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتلایا ہے وہی حق ہے، ایک انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا، انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا، انسان کے عقل میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ذاتی طور پر سوچ سکے یا ایک رائے قائم کر سکے۔ تو ہمارے پاس کیا معیار ہے، بنیاد کیا ہے ہمارے پاس اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے؟ ایک غیبی چیز ہے، اللہ ہی اپنے بارے میں بتلا سکتا ہے۔ ہم ایک عام انسان کے بارے میں اپنی ذاتی رائے نہیں رکھ سکتے اس کو پہچاننے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اس علم کی وجہ سے انہوں نے قرآن اور حدیث کو پیچھے ڈالا اور اس علم کی بنیاد پر اللہ پر گفتگو کرنے لگے، اور جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس کو لینے لگے، جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں پھر اس کا انکار کرنے لگے یا اس کی تعویل کرنے لگے۔ تو یہ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ ایک اور بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی جو تعلیمات تھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تھے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کی حفاظت ہو رہی تھی ان علوم کی، کتاب و سنت کی، صحابہ نے اس کی حفاظت کی، عمل کر کے، لوگوں کو بتلا کر کے، ایک ٹیم تیار کر کے، اس کی مبلغین پیدا کر کے، اس کے خلاف بولنے والوں پر رد کر کے، مختلف جہد سے کام ہو رہا تھا۔ لیکن اسلامی تعلیمات جب دور تک بڑھنے لگی اور مسلمان آگے بڑھنے لگے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اس طرف ایران، عراق، شام، پھر جو اوپر یہاں آگے جو بڑھ رہا تھا اسلام، مصر سے آگے لیبیا وغیرہ، تو بالخصوص ملک شام کا جو علاقہ ہے، عراق اور ملک شام، اور اس طرف ایران اور ایران کے پیچھے کا جو حصہ ہے، یہاں کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پہلے سے ہی ان کے پاس یہودیوں کا جو بدلا ہوا جو دین تھا، یہودیوں کے پاس پہلے سے جو خرابیاں تھیں، جو فساد تھا ان کے پاس، اللہ کے بارے میں غلط علم تھا ان کے پاس، غلط باتیں کرنے والے اللہ کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بخیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ کن کن باتوں سے انہوں نے جو ہے
اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. پھر یہاں کی جو آبادی ہے ہندوستان کی، ان کے پاس اللہ کے بارے میں جو معاملہ تھا، اللہ کے بارے میں جو علم تھا، ایک عجیب و غریب فلسفیانہ علم. تو یہاں کے لوگوں نے جب اسلام قبول کیا، یعنی یہاں کا علم رکھنے والوں نے، تو اسی علم کی بنیاد پر ہی وہ اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگے. یوں ان کے ذہنوں میں جو پہلے سے فساد تھا، جو خرابیاں تھیں، اسی بنیاد پر اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے. آج بھی دیکھو آپ ایک غیر مسلم سے آپ بات کر کے دیکھو، عجیب عجیب باتیں کرے گا وہ. ہاں، سب کا معبود ایک، سب کا بھگوان ایک. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح بات کر رہا ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ ہمارے بہت سارے پروگرام چلتے ہیں مسلمانوں کے، اہل حدیثوں کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے، یا دیگر جو سینٹر مراکز وغیرہ ہیں، جو دور حاضر کے ایک تماشے ہیں، وہ سبحان اللہ کہ ایک بڑا اسٹیج جو ہے بنا دیا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آتے ہیں، ایک عالم، ایک فلاں، اس میں سے کسی پجاری کو لا کے بٹھا دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، وہ بھی محمد کے بارے میں بتلانے لگتا ہے کہ محمد بڑے اچھے انسان تھے، ان کی تعلیمات دنیا میں پھیلا دو. وہ بولنے کے لیے ان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کا بھگوان ایک، سب کا معبود ایک، سب تالیاں بجانے لگتے ہیں. سبحان اللہ، دھوکہ ہی ہے والعیاذ باللہ. ایسا عقیدہ نہیں ہے ہمارے پاس. سب کا معبود ایک، سب کا بھگوان ایک، یہ بول کے نکلنے کی بات نہیں. ایسا ہوتا تو پہلے مسلمان بنتا. وہ اس کے لباس میں، اس کی بول چال میں، اس کی چال چلنے میں وہ محمد کی علیہ السلام لائی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرتا. وہ پھر کیوں الگ شکل بنا کے رکھا ہے وہ اپنے آپ کی؟ پھر محمد کی تعریف کرنے کا کیا مطلب؟ سمجھ رہے میری بات؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرح کا دھوکہ ہی. ایسے دھوکے مت آئیے، ایک شال اس کو اڑا دیں، سب تالیاں بجا دیں، بولے کہ بھائی یہ تو محمد کی تعریف کر کے گیا، یہ تو اسلام کو اچھا دین بتلا کے گیا. ضرورت، حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. تماشا ہے، سب دھوکہ ہے. بات اچھی طرح واضح سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اسے اسلامی تعلیمات حقیقی معنوں میں کیا ہیں اس کو کچھ واضح نہیں ہوئی ہیں. توحید کا جو اصل مسئلہ ہے خود اس پر جو ہے منکشف، اس پر واضح نہیں ہوا ہے. اگر توحید کو اچھے انداز میں سمجھ لیا ہوتا تو اس کا اس ڈھنگ کا لباس نہیں ہوتا، اس کی چال چلن اس طرح کی نہیں ہوتی جس سے لگے کہ وہ کوئی طرح کا پجاری ہے، کوئی وہ ایک غیر مسلم ہے. ہم اس پر انگلی نہیں اٹھا رہے، وہ کیسے بھی رہے، اس کی اپنی مرضی. لیکن اسلام کی تعلیمات کا جو وہ جس انداز میں گفتگو کر رہا ہے، وہ اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں. اس سے متاثر ہو جاتے ہیں بہت سارے مسلمان، سمجھنے لگتے ہیں کہ ایک غیر مسلم آ کر کے کیا گفتگو کر کے گیا. نہیں، دھوکہ ہے وہ. کیونکہ خود صحیح معنوں میں ایسے لوگوں پر اسلام واضح نہیں ہوا رہتا ہے. کسی طور پر ایسے لوگ جب اسلام میں آ جاتے ہیں تو یہ ان کی جو اندرونی جو مفاسد ہوتے ہیں وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں. اب کچھ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ کچھ لوگ مسلمان بن جاتے ہیں اپنے اعتبار سے، اپنے تئیں، کبھی قرآن پڑھ لیے، کبھی محمد کی سیرت پڑھ لیے علیہ السلام، مسلمان بن گئے، لیکن ان کے اندرونی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ کبھی نکلتی نہیں. وہ دل صاف نہیں ہوتا ان کو توحید سے متعلق. اسلامی تعلیمات کو اس میں جو نزاکت ہے اسے سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے مسلمان تو بن جاتے ہیں، 2 رکعت نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن شبہات باقی رہتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر شبہات وہ داخل کرتے رہتے ہیں. اہل علم کی گرفت کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن عامۃ الناس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں ان کے. کبھی ان کو اسٹیج دے دیتے ہیں، کبھی ان کو ممبر بھی مل جاتا ہے، کبھی ان کی لکھی ہوئی تحریریں پھیل جاتی ہیں اس نام سے کہ یہ تو پہلے کبھی غیر مسلم تھا، آج مسلمان بنا ہے، تو پھر آج یہ ہے اور آج یہ ہے، یہ مبلغ ہے، یہ داعی ہے، یہ عالم دین ہے، کیا کیا ناموں سے. جبکہ ان کی تربیت کی سخت ضرورت رہتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس دور میں بھی جو لوگ اسلام قبول کرنے لگے ان میں سے ایسے بھی تھے جن کے پاس پرانے علوم تھے، دنیاوی علوم تھے. مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی شون و شوکت، اور مسلمانوں کا جو دبدبہ، جو غلبہ، اور مسلمانوں کا جو بڑھتے چلے جا رہے تھے، اس کو وہ برداشت نہیں کر پائے، اس کا مقابلہ نہیں کر پائے، تو پھر اسلام میں داخل ہو گئے. وہ یا ہو سکتا ہے اخلاص بھی رہا ہو ان کے اندر، لیکن ان کی دل کی صفائی نہیں ہونے کی وجہ سے، توحید اور اسلامی تعلیمات کو اچھے انداز میں نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ اپنی چیزیں جو داخل کرنے لگے، اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے. تو قرآن اور حدیث ان کو جلدی سے جو ان کے موافق ان کو نظر نہیں آئی، تو انہوں نے اپنی باتیں لوگوں میں پیش کرنے لگے. یوں انحراف ہوا. ایسے لوگوں کے لیے 2-4 لوگ مل ہی جاتے ہیں
تو پھر ایک سبب تھا یہ اسماء و صفات میں تعویل کا. یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ کس کو نہیں سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی آپ کو؟ پیچھے بات سمجھ میں آئی؟ جی یہ بنیادی وجہ تھی. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جن لوگوں نے اللہ پر کلام کیا تھا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نمرود جو تھا نا، جس نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے دین پر جو لوگ قائم تھے، جو لوگ باقی تھے اسلام آنے سے پہلے، تو جب اسلام آیا تو جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی طاقت کو انہوں نے برداشت نہیں کر پائے، اسلام کے اندر آ گئے، تو انہوں نے جو ابراہیم کے دشمن تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے دشمن تھے، وہ لوگ کسی طور پر مسلمان بن گئے، تو پھر جو اپنی باتیں لوگوں میں داخل کرنے لگے. حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، اسلام جو اندر سرایت نہیں کیا ان کے اندر، اسلامی تعلیمات سے اچھی طرح یہ واقف نہیں ہو سکے. یہ صرف پرانے دور کی بات، دور حاضر میں بھی. اس لیے میں نے آپ کو بالخصوص وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھا میں کہ مسلمانوں کے بہت سارے اسٹیج پر آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت میں کبھی کسی سائی بابا کو، کسی آشرم کے کسی بڑے آدمی کو، کبھی جو ہے کسی اور بابا کو، کسی اور بابا کو، کسی سوامی کو لا کے اسٹیج دے دیا جاتا ہے مسلمانوں کے مابین. میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو سب جگہ پھیلا دو. اس کے بولنے کے لیے آپ کی حاجت نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پہلے آپ پڑھیے، آپ اس کو قبول کیجیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلامی تعلیمات کو اگر پھیلا دی جائے تو پوری دنیا میں امن رہے گا. آپ کیوں نہیں لیتے اس کو؟ مسلمانوں کے مابین بولنے کے لیے آپ کی حاجت نہیں ہے. الحمدللہ دیکھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ کس طرح کی بات ہے. تو یہ ایک طرح کا دور حاضر میں عجیب معاملہ ہے. میں بالضبط کسی کا نام نہیں لے سکتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ مملکت عربیہ سعودیہ کے کچھ نامور بڑے علماء کے میں نے تحریریں پڑھی جو ان کے نام پر واٹس ایپ وغیرہ میں آ رہی تھی، بالکل مدلل انداز میں ان کی کتاب کے حوالے کے ساتھ، یا ان کی کسی محاضرے کا حوالہ بھی اس میں تھا. انہوں نے اس صورتحال کو سامنے رکھے اس کی تحذیر کی منع کیا اس سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، ان کو حوصلہ نہیں ملنا چاہیے. وہ آئے مسلمانوں کے مابین، اگر ان کو یہ بولنا ہی ہے کہ بھائی قرآن کو دنیا میں عام کر دو، اسلام کو عام کر دو، تو سب سے پہلے آپ محتاج ہیں اس کے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات ہو بہو وہی ہیں جو آپ کے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو بالکل غلط بات ہے. اسلامی تعلیمات صاف ستھرے ہیں، واقعی اس کے اندر توحید الوہیت والی بات الگ ہی ہے. توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ اتنا اہم چیپٹر، اتنا اہم موضوع ہے. اس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہو سکتا ہے. اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی. بالکل غیبی مسئلہ ہے یہ. اور اسلام کسی ایک دو چیزوں کا نام نہیں ہے، ایک پورا مجموعہ ہے، اور اس کے ہر جز کو ویسے لینا پڑے گا جیسے دین کے اندر سالمی کے ساتھ موجود ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو لا کر کے جو بڑھاوا دیا جاتا ہے، حقیقت میں خود ان کو اسلام کیا ہے واضح نہیں ہوا رہتا ہے. اسلام کیا ہے خود ہی کو واضح نہیں رہتا ہے. تو اس طرح کے لوگ جب اسلام میں آ جاتے ہیں مسلمانوں کے نام پر، مسلمانوں کے صفوں میں، مرد ہے تو داڑھی آ ہی جائے گی، جبہ پہنے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان سے اب علم لینا شروع کرتے ہیں، تو پھر ان سے معلوم کرنا شروع کرتے ہیں. پھر ان کی ایک رائے ہوتی ہے، نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، نہیں ایسا نہیں ایسا ہوگا. پھر ان کی تحریریں کبھی کام کر جاتی ہیں، کبھی اثر دکھا دیتی ہیں اپنا ظاہری طور پر، تو چار لوگ ان کو مل جاتے ہیں. ایسے ہی ہوا کسی زمانے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل کا ایک بنیادی سبب یہی تھا. بہرحال ایک چوتھا سبب، آخری طور پر ایک چوتھا سبب وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں، پھر وہی تاریخ دہرا رہا ہوں آپ کو، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور تک کی اگر بات کریں، پھر اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد پھر جب معاویہ کا دور آیا رضی اللہ عنہ وارضاہ، جو 20 سال تک پوری دنیا کے مسلمانوں کی متفقہ حکمران تھے، متفقہ خلیفہ تھے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا. تو ان ادوار میں اسلام جو ہے بہت مضبوطی کے ساتھ
آگے بڑھا اور کافی دور تک آگے بڑھا. تو مسلمانوں کے سلسلے میں جن کے دلوں میں بغض تھا, اسلامی تعلیمات سے نفرت تھی, ان کے پاس کسی طرح کا کچھ ہتھیار نہیں تھا جسے وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے, کیونکہ اللہ کے رسول کے انتقال کے علیہ الصلوۃ والسلام 50 سال کے آس پاس کی مدت میں آدھی دنیا پر صرف مسلمانوں کی حکومت تھی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان سے سامنا کرنے کا, ان سے ٹکر لینے کا, یعنی پلان بھی بنانے والی بات نہیں تھی کہ کیسے ختم کریں, نہیں ہونے والی ایسی بات, اتنی قوت, سبحان اللہ. ایسے میں کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے سلسلے میں ہم ذاتی طور پر سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے, تو پھر ان کے اندر داخل ہو کر کے ہی ان کو کمزور کیا جا سکتا ہے. ان کے اندر کیسے داخل ہوں؟ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھیں, مسلمان بنیں, مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے درمیان رہیں, اور جہاں مسلمان کمزور ہیں عقیدے کے اعتبار سے, یا ابھی مسلمان ہوئے ہیں, کمزور درجے کے جو لوگ ہیں, ان کے درمیان ایسی باتوں کو پھیلایا جائے جس کی وجہ سے ایک شور شرابہ ہو, لوگوں میں ایک طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو جائے اسلام سے متعلق, یا حقیقی جو اسلام ہے اس سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی جائے, پھر ایک غلط چیزیں انہیں بتلائی جائیں. یوں دھیرے دھیرے عامت الناس زیادہ ہوتے ہی ہیں, ایسا دائرہ بڑھتا جائے گا تو پھر اسلام خود بخود کمزور ہو جائے گا. پھر کم از کم دو گروپ تو رہیں گے, ایک وہ جو غلط راستے پر, ایک وہ جو صحیح راستے پر ہیں. دونوں میں ایک طرح کی جو ہے ایک آمنا سامنا ہوتا رہے گا, دونوں کے معاملے میں کچھ نہ کچھ جو ہے انبن ہوتی رہے گی. ابھی اختلاف جو انارکی کی جو بات ہے, اتنا اپنا اثر دکھائے گی یہ چیز کہ پھر 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5 فکرے, 6 خیالات, 7 خیالات, مختلف جتنے خیالات بڑھیں گے اتنے گروپ بڑھیں گے تو اتنا اختلاف ہوگا. تو اس تدبیر کے ساتھ کچھ لوگوں نے اسلام میں داخل ہوئے. اس میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا, اور اس کے تعلق سے اہل علم کا اتفاق ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور کئی اہل علم نے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان کی بات جو ہے, اور الفرق بین الفرق ایک کتاب ہے میرے پاس موجود ہے الحمدللہ, کبھی لا کر دکھاؤں گا باذن اللہ تعالی. تو اس میں علامہ عبد القاہر البغدادی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اہل السنہ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا. وہ یہودی یمنی تھا. وہ مسلمان بنا, مسلمان بننے کے بعد عجیب خیالات, عجیب افکار, غلط عقیدے لوگوں میں پھیلانے لگا. اب اس نے یہ دیکھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اس وقت اس نے لوگوں میں یہ افکار پھیلانا شروع کیا کہ جذباتی طور پر لوگوں کو جذباتی بنا دیا اس نے کہ ابو بکر, عمر, عثمان نہیں تھے حقیقی معنوں میں حقدار, علی تھے وہ رضی اللہ عنہ. کیوں علی تھے؟ اس لیے کہ ایک تو یہ اللہ کے رسول کے اولاد میں سے ہیں علیہ السلام, یعنی آپ علیہ السلام کے خاندان کے, بنو ہاشم کے, اور آپ کی بیٹی کے داماد ہیں. تو اس طرح سے ایک جذباتی مسئلہ لوگوں کے سامنے چھیڑ رکھا اس نے. پھر اس کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے اس طرح کی بھی باتیں لوگوں میں پھیلائیں کہ علی ہی اصل ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول کی وصیت تھی علیہ السلام, آپ نے وصیت کی ان کے لیے, اور علی اس وجہ سے بھی آپ ہی جو ہے اللہ کے رسول کے بعد وہ مقام لے سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی نبی کی طرح معصوم ہیں. ایک اور مسئلہ. پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آپ حقیقی معنوں میں اللہ ہیں والعیاذ باللہ. اس طرح کی باتیں. خیر یہ تو بہت بڑا مسئلہ, ورنہ چھوٹا مسئلہ بھی اپنے آپ میں بہت اثر دکھایا اس دور میں. کافی چھیڑخانی ہوئی مسلمانوں کے مابین. بہرحال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس سے بری ہیں, اور حسن حسین اس سے بری ہیں, ان کے بعد بھی کافی زمانے تک ان کے اولاد اس سے بری ہیں. کسی میں کچھ بات رہی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعلی اولاد کو ایک زمانے تک محفوظ رکھا ان سب خیالات سے. بہرحال یہ اسلامی تعلیمات میں ان لوگوں نے اندر داخل ہو کر کے مسلمانوں کے اندر عجیب ایک خلفشار جو انہوں نے پیدا کیا.
تو مسلمانوں کے اندر جب یہ لوگ داخل ہوئے، اس طرح کے لوگ، عبداللہ بن سبا جیسے لوگ، دو طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، دو طرح سے۔ ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ غلو سے کام لیتے، کس سے؟ غلو سے، جیسے یہ کہنا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ معصوم ہیں، ان کو ان کے مقام پہ بڑھا دیا گیا، بلکہ یہ اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریات تھے ان کے مابین کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ اللہ کا حصہ ہیں، والعیاذ باللہ، آپ ہی اللہ ہیں، اس طرح کی باتیں علی بن ابی طالب کے تعلق سے کہ اللہ ہی ابھی نازل ہوا ہے، یہ تو اللہ ہی ہیں، یہ والعیاذ باللہ، غلو سے کام لیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شیعہ اس معاملے میں سب سے زیادہ آگے ہے، سب سے آج بھی پاکستان کے ایک صاحب سے میں تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ رزاق ہوگا مسلمانوں کا، ہمارا نہیں، ہمارا تو علی رزاق ہے۔ کہنے کی بات یہ آسان نہیں ہے، آپ سوچئے آدمی کتنے دور چلا گیا ہے اور اس پر نعرے بلند ہوتے ہیں، اس کو واہواہی ملتی ہے، اس کو شاباشی ملتی ہے، اور اس کا مقام بڑھ جاتا ہے اس بنیاد پر۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ آدمی کی سوچ کہاں تک چلی گئی ہے، آدمی کیا کہے جا رہا ہے، پورا مجمع اس کے ساتھ ہے اور اس کو اوپر اٹھا رہے ہیں، اس کو مقام بڑھ گیا اس کا یہ بولنے کی وجہ سے۔ ہوگا مسلمانوں کا، کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کا ہوگا، ہمارا نہیں، ہمارا رزاق تو اللہ علی ہے، والعیاذ باللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ جو چیزیں ہیں ایک طرف غلو سے کام لیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی صوفیہ میں، ہمارے ان بریلوی حضرات میں، یا پھر اہل دیوبند میں بھی، یا ان کے جو ملتے جلتے لوگ ہیں، سبوں کے اندر آپ دیکھیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے ہمارے حق میں، اللہ نے ہمیں اس مفسد سے بچا کے رکھا الحمدللہ۔ ورنہ یہ غلو کا جو نتیجہ ہے، دیکھیے اہل علم کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کی رائے ہو کتاب و سنت سے متعلق، مطلب کسی موضوع سے متعلق جہاں اس میں نص واضح نہیں ہے، ان کی کوئی بات ہے تو اس کا احترام کرنا آخری درجے تک، یہ بہت ضروری ہے اور یہی سلفیت ہے۔ لیکن ان کی بات آنے کے بعد وہ کیسے غلط بول سکتے ہیں؟ ان کے علم میں یہ بات نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ اس سے تو صدیق اکبر جیسے عظیم عالم دین کے حق میں بھی یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے۔ امام بخاری نے باب ہی قائم کیا کتاب الاعتصام کتاب السنہ میں، صحیح بخاری میں، کہ ایک شریعت کا علم کسی کو ہوتا ہے اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ کم ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایسے کافی واقعات ہیں، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو پورے صحابہ کو کلی علم تھا ایسا نہیں ہے، کسی کو چند حدیثیں نہیں معلوم تھے ایسا بھی ہے، کسی کو پورا علم تھا چند حدیثیں نہیں معلوم تھی، ان کو پورا علم تھا لیکن چند حدیثیں ان کو بھی نہیں معلوم تھے، ایسا تھا صحابہ کے مابین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی اکیلے ہیں جن کو شریعت کے بارے میں کلی علم دیا گیا، آپ پر وحی نازل کی گئی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ معلم ہیں، اصل معلم ہیں آپ۔ الیوم اکملت لکم دینکم کے بارے میں وہ آپ کی ذات مبارکہ ہی اصل ہے۔ پھر اس دین کو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا علم عطا کرتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے رسول کو دیا گیا ہو، اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ ہی کی اجازت سے اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ پھر بات کے علماء سے متعلق ہم یہ کہنا کہ ان سے کیسے چوک ہو سکتی ہے، ان سے یہ حدیث ان کو یہ نہ معلوم ہو کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایک طرح کا غلو، کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ تو یہ جو چیز ہے غلو کے ذریعے سے کام لیا گیا، اور جب غلو کے ذریعے سے کام لیا گیا تو پھر وہی بات آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات سے متعلق بھی یہی بات تھی کہ ایک امت مسلمہ میں غلو سے کام لیا گیا، اور دوسری چیز تعویل سے کام لیا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اس کے افعال سے متعلق جو نصوص ہیں اس میں تعویل کی گئی۔ پھر یہ معاملہ بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اہل السنہ کو بڑی طاقت عطا کی، کتاب و سنت پر گہری نظر تھی ان کی، نصوص پر باذن اللہ عبور تھا، اس وجہ سے جم کے انہوں نے مقابلہ کیا اور کبھی ناکام نہیں رہے، اللہ نے ہمیشہ ان کو سرخروئی عطا فرمائی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسماء و صفات میں جن لوگوں نے تعویل کی ان کے نام اللہ نے بالکل گمنام کر کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں سوائے رد کرنے کے۔ باعزت نام کبھی سنا آپ نے جاد بن درہم کا؟ کسی نے عزت سے نام لیا ہو؟ سمجھ رہے؟ واصل ابن عطا کا؟ کسی بھی
فکرہ کا شخص ہو, کسی بھی افکار کے لوگ ہوں, کبھی اس کے عزت سے نام لیا گیا ہو, اس کے تعلق سے کبھی کوئی سیرت پر کوئی کتاب آئی ہو, لوگوں نے اس کی کچھ کی, اللہ نے ان کو ایسی بے عزت کر کے رکھا ان کو. لیکن جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جو جیسے نصوص اس پر سے متعلق ہیں اس کو باقی رکھا, اس کے لیے مجاہدہ کیا, اور جن لوگوں نے اس میں تعویل کی ان پر رد کیا, اللہ نے ان کے ناموں کو زندہ رکھا اور پوری عزت عطا کی اللہ نے ان کو. معاشرے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے سرخروئی عطا فرمائی. سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں آپ جی. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک سبب تھا, جو چوتھا سبب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق ان لوگوں نے تعویل سے کام لیا. 4 اسباب معلوم ہوئے آپ لوگوں کو. پہلا سبب کیا تھا؟ کتاب و سنت کو سامنے رکھنے کے بجائے, نصوص کو سامنے رکھنے کے بجائے عقل کو انہوں نے فوقیت دی. اور دوسرا سبب کیا تھا؟ جو آیاتیں جو محکم اور متشابہ ہیں اس کو اس کی جگہ میں رکھ کر کے سمجھنے کے بجائے دونوں میں خلط ملط کر دیا انہوں نے جی. اور تیسرا سبب کیا تھا؟ جو فلسفہ تھا, علم الکلام, اس سے متاثر ہو کر کے اسی کو معیار بنا کر یا ان کے اصول و ضوابط کی روشنی میں ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو سمجھنے کی کوشش کی, غیبیات کو اس کے معاملے میں سمجھنے کی کوشش کی. تو اس علم نے وہ رنگ دکھایا, وہ اثر دکھایا کہ اس طرح کے فاسد لوگ جو ہے اپنا کام کر دکھائے. اللہ تعالیٰ نے اصل کو تو باقی رکھا, اس کی حفاظت فرمائی. ایسے اہل علم کو اللہ نے پیدا کیا جنہوں نے ان کے مجاہدہ کیا. یہ لوگ ناکام رہے الحمدللہ. لیکن ایک سبب یہ بھی تھا انحراف کا. ایک چوتھا سبب کیا ہے؟ یعنی کچھ لوگوں نے اسلام کا چولا پہن کر کے اسلام میں داخل ہوئے, آج بھی ہو رہا ہے وہ. یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا, لیکن اس طرح کے لوگ جو بس اسلام کی طاقت کو دیکھ کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے, تو پھر اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے یا اسلامی تعلیمات کو غلط انداز میں پرچار کرنے کے لیے اس طرح کے آ جاتے ہیں. اسی لیے اب دیکھو, اسلامی تعلیمات کے نام پر کوئی کہتا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے. کس نے کہا؟ فلاں آدمی نے کہا, فلاں عالم نے کہا. ارے وہ تو منحرف آدمی تھا نا, وہ اس کا حوالہ کیوں دیتے ہیں آپ؟ کیوں ایک معتبر عالم کا کیوں حوالہ نہیں دیتے؟ میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ عمومی طور پر جو غیر مسلمین جو ہوتے ہیں, جو چالاک قسم کے ہوتے ہیں اور اسلام کے سلسلے میں بغض رہتا ہے ان کے, کسی آیت کا معنی لینے کے لیے, کسی حدیث کا معنی لینے کے لیے, سیرت کے کسی حصے سے استدلال کرنے کے لیے, یا دور حاضر میں کوئی مسئلہ ہو گیا اس کو حل کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات میں کیا حل ہے, کبھی کسی معتبر عالم دین کے پاس جاتے ہیں لوگ؟ جاتے نہیں جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. جو لوگ منحرف ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اب ہندوستان کے پس منظر میں دیکھو آپ, وحید الدین خان صاحب جو دلی میں رہتے ہیں, ان کی اپنی ایک مستقل سوچ ہے, انفرادی سوچ, ان کی ذاتی سوچ. مفاسد ہیں, واہیات ہیں, غیر بنیادی باتیں ہیں, کوئی اصل نہیں ہے ان کے پاس, خوب ہی دراڑ ہے ان کی فکر میں. لیکن کچھ دین سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو حکومت ان کی طرف لوٹتی ہے. بڑے بڑے مثقفین لوگ ان کی طرف جاتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس موضوع سے متعلق, اور وہ اپنی رائے بتلائیں گے. وہ کیوں کسی معتبر عالم دین کے پاس نہیں جاتے؟ میری بات واضح ہے آپ کو؟ خلیجی ممالک میں بھی اگر دیکھیں آپ, عالمی سطح کی بات کریں, دور حاضر میں اسلام سے متعلق کوئی بات سمجھنا ہو تو کیا شیخ صالح الفوزان کے پاس جائیں گے یہ حفظہ اللہ؟ بالکل بھی نہیں. ایسے آدمی کے پاس جائیں گے جو پہلے سے ہی منحرف ہے, اس کے پاس جائیں گے اور اس کی رائے لے کے دیکھو کسی بڑے عالم دین یہ باتیں اس کو عام کریں گے. یا کسی زمانے میں کوئی منحرف رہا ہوگا, اس کے جو غلط افکار رہے ہوں گے لوگ اسی کا حوالہ دیں گے. دیکھو امام راضی نے یہ کہا, غزالی نے یہ کہا, یہ سب کیا پوری اسلامی تعلیمات میں یہ اصل معتبر ہیں کیا؟ یہ خالص اس دین پر مکمل طور پر وہ رہے ہیں, افکار کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے جو اہل السنہ کا میزہ رہا ہے, نہیں کچھ نہ کچھ انحراف رہا ہے ان میں, کسی نہ کسی اعتبار سے کمی بیشی رہی ہے. لیکن کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ابن تیمیہ کا حوالہ دیں رحمہ اللہ, سمجھ رہے ہیں آپ, احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا حوالہ دیں. آپ دیکھو نا ان قبر پرستوں کو, دیکھو آپ, کبھی امام بخاری کا, امام مسلم کا, امام ابو داؤد کا, ان سے پہلے کے جو بڑے بڑے علماء تھے,
کبھی ان کے حوالے دیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کہ پتہ نہیں جنید بغدادی کا نام، یزید بسطامی کا نام، فلاں کا نام، فلاں کا نام، رابعہ بصری کا نام، بصریہ کا نام، ایسے لوگوں کے نام کیوں نہیں دیے جاتے؟ یہ شخصیتیں بھی کیسے تھیں ایک الگ مسئلہ، کیا واقعتاً وہ ایسے ہی تھے نہیں تھے ایک الگ مسئلہ، لیکن ان کی مثالیں کیوں نہیں دی جاتی؟ امام بخاری کے حوالے سے کیوں بات نہیں کی جاتی؟ امام مسلم اور فلاں فلاں کا عقیدہ کیوں نہیں پیش کیا جاتا لوگوں کے سامنے؟ یا جو ہے صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عباس، یہ سب اسی کے پیچھے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین. پھر تابعین میں بڑے بڑے، ان کے نام کیوں نہیں لیے جاتے بھائی؟ کیوں اس طرح کے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جو پہلے سے ہی منحرف لوگ ہیں، یا کم از کم متہم ہیں، یا جن کی کوئی خاص تحریر ہمارے سامنے نہیں ہے، یا ان کے بارے میں کوئی صفائی نہیں ہے؟ انہی کے نام کیوں دیے جاتے ہیں اسلام کی نمائندگی کے لیے؟ ایسے معتبر جن کی تحریریں ہمارے سامنے ہیں، جن کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور اہل علم کے اقوال ان کے حق میں موجود ہیں، ان کے حق میں تعریفیں کی گئی ہیں معتبر ذرائع سے، اور وہ چیز جو شروع سے آ رہی ہے وہ باتیں ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی؟ پاکستان میں ایک صاحب ہے جاوید غامدی کے نام سے، اب گانا بجانا جائز ہے، اب لوگ غیر مسلم یا اس طرح کے لوگ ان کا حوالہ دیتے ہیں، دیکھو انہوں نے اسلام کے اسکالر ہیں، مسلم اسکالر، انہوں نے کہا ہے. وہ خود دین میں ان کا کیا اعتبار ہے؟ وہ خود منحرف آدمی ہیں، خود وہ دور ہٹے ہوئے ہیں صحیح راستے سے، لیکن لوگ ان کی طرف ہی رجوع کریں گے اور ان کا ہی حوالہ دیں گے. کسی معتبر عالم دین کا جس کے پاس نصوص کا علم ہو اور بالکل صحیح دین پر ہو اور آثار پر اس کا تمسک ہو، ایسے آدمی کی طرف رجوع کرتے ہیں، شاید ہی آپ کو ملے. میری بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو؟ واضح نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ جی، یہ بڑی اہم چیز. اسی لیے آپ دیکھو ہندوستان میں بھی ہندو مذہب کو دکھانا ہو تو ہو سکتا ہے ایک مندر دکھائیں، یہ دکھانا ہو عیسائیت کیا ہے تو ایک چرچ دکھائیں گے. اسلامی تعلیمات جو اصل ہیں وہ نہیں دکھاتے کہ لیکن ایک مزار دکھائیں گے. ہے کہ نہیں بتلائیے؟ کیوں اس کو آپ بطور اسلام کے ترجمہ نہیں دکھانا ہی چاہتے ہیں کہ یہ بھی اصل یہی ہے، یہی تو سب مل کے ایک ہی ہیں. اگر یہ اصل تعلیمات دکھا دیں گے تو پھر وہ مسئلہ ہی الگ رہے گا، وہ بات ہی الگ رہے گی. پھر جو ہے وہ اللہ ہی رحم فرمائے کیا ہوگا. نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله قوي عزيز. یہ مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، جو بات ہے اس کو میں اپنے پاس ہی رکھ رہا ہوں. بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے حقیقی دین آ جائے، حقیقی بات سامنے آ جائے تو پھر اس کی صورتحال الگ رہتی ہے. لیکن لوگ جان بوجھ کر کے اس طرح کی چیزیں ہی پیش کرتے ہیں، یا اس طرح کے لوگوں کے پاس ہی لوگوں کو رجوع کراتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، ایسی لوگوں کی رائے لیتے ہیں. جو ٹھوس انداز میں گفتگو کرے گا، صحیح اسلامی تعلیمات کو سامنے لائے گا، اسلام سے متعلق اس کی طرف جائیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے. بات میں سمجھتا ہوں اچھی طرح واضح ہو رہی ہے الحمدللہ. چلیے کوئی بات ہو تو بولیے، پھر اپنی بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آنے والی کلاس میں یہ موضوع تو ختم ہوا. اسماء و صفات سے متعلق دیگر جو موضوعات ہیں انشاءاللہ، اسماء حسنہ کو ایک ایک نام لے کے پڑھنے کے لیے اور وقت ہے ہمارے پاس، کچھ قواعد ہیں، پہلے اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے علم عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، بعمل بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.